أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أبصرة ذكرى لكل عبد منيب قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اللہ کی حمد و ستائش اور تعریف توصیف کے بعد بے شمار درود و سلام سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دیا کہ بعد میں سالیہ راوی کہتے ہیں کہ اتنا بلیغ اتنا زبردست خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حالت یہ تھی کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، دل تڑپ رہے تھے، ذرفت من العیون وجلت من القلوب، اس خطبے سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور دل جو ہے دھڑک رہے تھے۔ میرے دوستوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے جواب میں فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی، ہماری ذمہ داری ہے کہ میری سنت کو اپناؤ وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو اپناؤ۔ ممکن نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ خلفائے راشدین مہدیین کے لقب سے پکارے جا رہے ہیں، آپ حضرات کو دی جا رہی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کے پڑھا، آپ کے بعد آنے رہنے والے ہیں، ان کو آپ نے ہدایت کی سرٹیفکیٹ دی۔ میرے دوستوں بھائیوں، سابقہ جمعہ میں میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے سلسلے کی کچھ باتیں واضح کی، امید ہے کہ آپ کے ذہنوں میں ابھی تک ان کو قائم ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و بزرگی بہت سی خصوصیات، آپ کی زندگی آپ بہت سی خصوصیات کی حامل تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار خطبہ دیا اور اس خطبے میں حمد و صلات کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرو، خوف خدا میں لائے، اور سب سے بڑا ہوشیار چالاک زیرک وہ ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرے اور دنیا کی حوث اس کے سینوں میں نہ
حفظ و حفظ کو اپنے پیروں تلے کچل دے، وہ بہت بڑا ہوشیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس جمیل تھے صحابہ کرام، درس نبوت کا رسالہ، درس گاہ نبوت کا رسالہ سے فیض پائے تھے۔ ان کے دل و دماغ میں آخرت کی بات فکر بھری پڑی تھی، اسی لیے سب سے پہلے اسی کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے اور کہتے تھے یہ لوگوں، دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، تم آخرت کو ترجیح دو اس فنا ہونے والی دنیا۔ قرآن کریم میں اس سلسلے میں بہت سی آیات آئی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا تو حال ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی یہاں کا عیش و آرام، جبکہ آخر باقی رہنے والی چیز ہمیشہ اس کو حاصل کرنے کی فکر کرو۔ آج ہمارا مسلمان بھائی دنیا آگے آخر پیچھے کے بیٹھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال ایسا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو بھی لفظ جملہ ارشاد فرما رہے تھے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمودات عالیہ اور قرآن مقدسہ کی آیات کی ترجمانی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلم و بردباری، تحمل و قوت برداشت، یہ عظیم جو ہے مالک ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے کیجیے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر گھیرا بروائی ہوئی اور مطالبہ کیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں خلافت سے، آپ اس کا حقدار نہیں ہیں، لوگ بھی سمجھتا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، آپ اپنے گورنروں کو معذور کر دیں، لیکن آپ اپنے بولتے برداشت سے ان کو جواب نہیں دیا۔ بہت برداشت کی قوت تھی اور کرتے یہ ہوتا کہ ہر آنے والا خلیفہ جب اس پر اعتراض ہوتا استعفیٰ دے کے بعد گورنروں کو معذور کرے، مملکت کا انتظام خراب ہو، انتشار ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لی، میں نثار نفسی علیہ، اور میں اپنے نفس کو بس ثابت قدم پاتا، میں سألوک ان تنخلع قمیصک فمسک اللہ فلا تنخلع۔ یہ عثمان غنی تم سے لوگ سوال کریں گے کہ تم اپنی قمیص اتار دو، اور وہ قمیص جسے اللہ نے آپ کو پہنایا ہے خلافت، اس قمیص کو آپ کبھی نہیں اتاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت و نصیحت سامنے تھی، وہی قمیص خلافت اتروانا چاہتے تھے بلوائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہیں بھول گیا، وہ قمیص نہیں اتاری، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتے تھے آخر تک، اور مزاج میں نرمی کو اتنی زیادہ تھی، اللہ کبھی ما رحمت من الواحد ولو كنت غضبا خالد القلب لانفضوا من حولك۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیت اتاری تھی کہ آپ اللہ کی رحمت سے نرم دل واقع ہوئے، لیکن اس کی صحیح ترجمانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی پائی، باوجود کہ آپ کے اوپر بڑے مسائل تھے، لیکن آپ نے اپنے نرم مزاجی کا ثبوت دیا، وعدہ خلافی کبھی نہیں، عہد و پیمان کے خلاف کبھی آپ نہیں۔ ایک شخص سے آپ نے زمین خریدی، زمین بیچنے والے نے بہت دنوں تک
آپ سے پیسہ نہیں مانگا. ملاقات ہو گئی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے پوچھا کہ اپنا حق تو نہیں لیتے. تو اس شخص نے کہا میں جس سے ملا اس کے بعد اس نے کہا تم نے بڑا بہت غلط کام کیا تو اس لیے میں آپ کے پاس حاضر نہیں ہوں. اور میں نے جو کہا تھا وہ صرف ہاں کہا تھا. اب اس ہاں کہنے کے بعد میں آپ کے سامنے نہیں آیا. آپ نے اپنی نرمی کی وجہ سے کہا یا تو اپنی زمین لے لو اور یا مجھے قیمت دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے خریدنے والے نے یا بیچنے والے نے یا تقاضا کرنے والے نے یا جس سے تقاضا کیا کہ اس نے نرمی کا معاملہ کیا ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ اس کو جنت میں داخل کرے. نرمی سے مطالبہ کرنا بھی بہت ہی بڑا کار ثواب ہے. قرض میں ڈھیل دینا بھی بہت بڑا اہم جو ہے معاملہ ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کے دور میں لوگ قرض لے کر بھاگ لیتے ہیں, بےمانی کر لیتے ہیں, ہڑپ جاتے ہیں, بیکار کرتے ہیں. مگر یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے. حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص کی زندگی میں کوئی نہیں گری, اللہ تعالیٰ کہے گا پھر اس نے کوئی کیا کام کرتا تھا تو پتہ چلا کہ وہ تجارت کرتا تھا. اس کی تجارت کیسی تھی؟ وہ جس کو دے دیتا تھا مانگتا نہیں تھا. اور اگر کوئی آیا بھائی آپ 4 روز کا موقع, 4 روز کا موقع, 4 مہینے کا موقع ٹھیک دیتا تھا, ٹھیک دیتا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو اس نرم مزاجی پر, اس کے اس فراخ دلی پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے. میرے دوستو بھائی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عدل و مساوات کے زبردست حامی تھے. انصاف, غریب کے مطابق شراب, ایک کوفہ کا گورنر تھا. الزام ثابت ہو گیا, الزام نہیں رہ گیا, ظلم ثابت ہو گیا اور اس کے بعد بلا تردد 80 کوڑے لگ گئے اور اس وجہ سے معزول کر دیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کسی کا گورنر. کیا مطلب؟ شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں. شریعت اسلامیہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہے, اپنی ذات کے ساتھ ہے. اللہ کا خوف اتنا تھا. ایک وقت اپنے غلام کی گوشمالی کر کے کان اینٹ دیا اسی بات پر. کوئی کام بے ترتیب کر رہا تھا, آپ اس کو ڈانٹا اور اس کے کان پکڑ کر کے اس کی گوشمالی کر اور خیال آیا کہ تھوڑا غلط کہا ہے میرے غلام تم بھی میرے کان کو پکڑ کے اینٹ اور جتنے زور سے میں نے اینٹا ہے اتنی زور سے اینٹ دو میرے کان. اس نے کہا میرے آقا خلیفۃ المسلمین یہ جرات نہیں ہو سکتی. آپ نے تعلیماً ادب سکھانے کے لیے کسی بات پر آپ نے میری گوشمالی کی ہے, میرے فائدے کی بات کی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا تم کو میرا کان پکڑ کے اینٹنا ہوگا. جب اس نے پکڑ کے کان اینٹنا شروع کیا, کہا ہے غلام ذرا اور زور سے, اور زور سے. جب زور سے اینٹ دیا تو کہا اب یہ قصاص دنیا کا پورا ہو گیا, اللہ کے نام قصاص دینے سے. ہاں کسی کو 100 گالی دے دو, لاٹھی مار دو, زمین ہڑپ کر دو, جائیداد لے لو, روپے پیسے مار دو, کوئی احساس نہیں, کان پر جھوٹ تک نہیں دیکھتے. میرے دوست اور بھائی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے بہت ہی روشن باب ہے. ہم درس عبرت انہیں لوگوں سے حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے ہم اور آپ خلفائے راشدین, صحابہ کرام کے فضائل کی کتابیں پڑھیں, عبرت حاصل. برادران اسلام, یہ دین کے ناموس کے سچے محافظ تھے. دین کی عزت پر حرف نہیں آنے دیتے تھے اور کردار و عمل میں
اور میدان جہاد میں ایسے حسین انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ دنیا کا مطلب کچھ نصیحت حاصل انہی سے تو ہم کو حلال و حرام کا تمیز معلوم ہوئی. انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑے بڑے ملک فتح ہوئے, شہر فتح ہوئے, اسلامی جھنڈا لہرایا اور دنیا امن و سکون کا گہوارہ تھی. چند بدباطی لوگوں نے جس میں عبداللہ بن سبا اٹھا اسلام کا لبادہ بنا. اس نے سوچا ایسے تو نہیں ڈال پائیں گے, مسلمانوں میں انتشار ایسے نہیں ہوگا. اس نے خود اسلام کا اعلان کیا. اس نے مدینہ مکہ میں جال بچھانے کی کوشش کی, کام نہیں چلا. اس کا کیا ہے عراق کو مصر گیا, وہاں اپنے بچے اس نے دیے, لوگ اس کے حامی مددگار ہوئے. اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خلیفہ اللہ کے رسول کے وسیع حضرت علی رضی اللہ عنہ عثمان غنی کیسے آئے, اور ایسی باتیں کہ جتنے گورنر ہیں وہ ان کے خاندان کے مال اللہ اپنے اقارب میں خرچ کر رہے ہیں, کوئی حساب و کتاب نہیں. وہ دور کے رہنے والے اندیکھے لوگ اس کے فریب میں آ گئے, دامن فریب میں پھنس گئے جال میں, اور ایک جتھا بنایا. عراق والوں نے بھی, مصر والوں نے بھی. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ آئے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی. مصر والے لوٹ گئے, یہ اعتزاز ساتھی تھے. عراق والے لوٹ گئے, مصر والوں کو مغرب میں جانا تھا, عراق والوں کو اس سے مشرق میں آنا تھا, پورب طرف. یہ مدینہ سے وہ لوگ واپس ہوئے تو حکیم بن بجلہ اور اختر نخعی یہ دو آدمی منافقین کے بچ گئے, رہ گئے جان بوجھ, اور ایسا خط لکھ کر کے مصر کی راہ جانے والے لوگوں کے پاس بھیجا. اور اس پر اسی طرح سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مہر حاصل کر کے اس خط میں مہر مانگی. یہ جا ہے مصر والے وہاں کے گورنر کو خط لکھا کہ جب پہنچے تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ, کیونکہ گردنیں مار انہیں سولی پہ چڑھا دو. اس آدمی کی اتنی اچھی تربیت کی تھی ان لوگوں نے کہ وہ کبھی ملتا شک کی نظر دے کے پیچھے بھاگتا, دائیں کرتا, پھر قریب آتا, پھر بھاگتا. لوگوں نے سمجھا یار آدمی مشکوک ہے, نمائش کو پکڑے جانے کے لیے کر ہی رہا تھا. پکڑا گیا اور تلاشی دی گئی تو ایک خط نکلا وہی, اور اس پہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور ادھر ایک آدمی بھیجا کہ تم جاؤ کہہ دو کہ وہاں تو قتل کے لیے خط بھیج دیا ہے قاسم کے ذریعے, جو عراق آ رہے تھے مشرق کی طرف. اب سوچیے کہ کہاں مغرب کی طرف جانے والے اور مشرق والوں کو کیسے خبر ہوئی. ساتھ و ساتھ پھر دونوں قافلے پلٹ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے حوالہ کیا کہ بھائی میں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا, میں نے کوئی ایسا خط نہیں لکھا ہے. میں اللہ کو گواہی بنا کے کہتا ہوں, اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ میری طرف سے نہیں. تو ماننے کا دروازے سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نکلنا چاہیے کہ نماز پڑھے تو نماز پڑھ جائے, پانی روک دیا گیا, کھانے پینے کے سامان روک دیے گئے, ہر جانب سے گھیرا بندی کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع دی کہ اے خلیفہ 500 ذرا ہوش ہتھیار بند میرے ساتھ جواب کھڑے, صرف آپ کی اجازت کی دیر. عثمان غنی جو نرم دل تھے اور کسی بھی مسلمان کا خون اپنی زندگی کی بقا کی وجہ سے بہانا نہیں پسند, جواب بھیجا کہ علی رہنے دو, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. زبیر بن عوام
طلحہ، حسن بن علی، عمر بن عبداللہ، یہ وہ حضرات تھے جو سر بکف سے مگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کبھی بھی ہاں نہیں ہوا، حتیٰ کہ جب آپ کے دروازے پہ آگ لگا دی گئی، جہاں سے لوگ پریشان ہو گئے اندر والے اور قتل و قتال شروع ہو گیا، حضرت حسن بن علی زخمی ہو گئی، عمر بن عبداللہ زخمی ہو گئی، اور 2 صحابہ زخمی ہو گئے، 2 صحابہ شہید کر دیے گئے، دوسروں کو بھی مارا، خود بھی زخم خوردہ ہوئے، لیکن بلوائی زیادہ تھی، پورے طور سے گھر میں ایک شخص سامنے آیا، تاریخ میں نام نہیں ہے، حضرت عثمان غنی نے دیکھا تو کہا میرے تمہارے درمیان قرآن رکھا ہے، وہ واپس قرآن کی تلاوت کی اتنی شوقی کہ مطاف میں ایک بار کھڑے ہوئے تو 1 رکعت میں ایک قرآن پڑھا، اور ادھر نماز ہو رہی تھی، آپ کی ادا کر رہے تھے گھر میں، اور ادھر جنگ پر لوگ آمانا، آپ نے نماز توڑ کر فرمایا کہ لوگوں جنگ نہ کرو، گھر خالی کر دو، اللہ کو جو منظور ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ قرآن کھول کر بیٹھے تلاوت فرما رہے تھے، وہ شخص آیا لوٹ گیا، دوسرا جس کو اسد الموت، کالی موت کا خطاب حاصل تھا، اس نے آپ کے گلے کو دبایا اور تلوار سے وار کی، آپ نے اپنے ہاتھ سے تلوار کو روکا تو یہ ہتھیلی کر گئی، تو آپ نے فرمایا یہ پہلی ہتھیلی ہے جو مفصلات کی صورتوں کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کاتب وحی تھے، وحی کی آیتیں اترتی، صورتیں اترتی، آپ سے املا کرایا جاتا، آپ لکھاتے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میری پہلی ہتھیلی ہے جس نے 7 مفصلات صورتوں کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور اللہ کے راہ میں، اور اس کے بعد تلوار ماری، گردن الگ ہو گئی، چھینٹیں کہاں پڑی؟ قرآن کھلا ہوا تھا، قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، جب قتل ہوا تو چھینٹیں پڑی، فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، عنقریب اللہ ان کو کافی ہوگا، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت پر قرآن کی چھینٹیں پڑے، اس آیت پر خون کی چھینٹیں پڑے، اور یہ بہت زمانہ تک عبرت کے لیے قرآن رکھا ہوا تھا کسی جگہ۔ میرے دوستوں بھائی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ مظلوم صحابی ہے، وہ مظلوم خلیفہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کہ جتنا بھی کچھ کہا جائے ان کے حق میں دھرائی بہتری کی بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب گھیرا تو آواز دے کر کے کہا لوگوں میں تھا، اللہ کے رسول تھے، ابو بکر و عمر تھے، جبل احد پر ہم لوگ چڑھے تو جبل احد کانپنے لگا، تھرسرانے لگا ہم لوگ کی جاہ و جلال سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت یاد ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہے وہ خیر تیرے اوپر اس وقت ایک نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرے پیٹھ پر تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے۔ یہ بشارت ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اے لوگوں کیا ہے میری فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع میں نے کرائی تھی، جب آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ جب کوئی فلاں خاندان سے زمین خرید کر اللہ کی راہ میں توسیع مسجد کے لیے دے دے تو اللہ اس کو جنت میں گھر بنا دے۔ یہ بھی عام حدیث سے ممکن للہ بیتن بنا اللہ له بیت فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ اور ان لوگوں کو پیلے ہوا جس کے قوانین پینے کے لیے ترس رہا ہوں، میں نے اس کو اپنے پیسے سے خرید کر کے آزاد کیا، ہر خاص وہاں کے لیا،
اس پانی کو میں نے عام کیا، سب اسے فیضیاب ہے، آگ میں خالی پانی ملا۔ آپ اپنی فضائل و مناقب بیان فرمائے، لیکن ان کے کان پر کوئی جو نہیں، دل بدباطن تھے، دلوں میں ان کے خبث و خباثت بھری ہوئی تھی۔ وہ کیا جانتے کہ خلیفۃ المسلمین کیا ہے، امیر المومنین کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن، حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے آپ کی دفاع میں۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر نصیحت فرماتے ہیں کہ میری ذات کے خاطر کسی مسلمان کا خون نہ بہے۔ میرے دوست اور بھائی، کوئی اگر آپ کی زندگی دامنے زندگی پر چھینٹا مارے، عیب جوئی کا، افطرا پردازی کرے، کنبہ پروری کا، اللہ کہا تھا کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہم بے دریغ صلہ رحمی کے طور پر اپنے غربا، اپنے مساکین خاندانوں پر خرچ کرتے تھے، تب تو میرے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا، تب تو لوگ ہماری جو ہے ستائش کرتے تھے، شکریہ ادا کرتے تھے۔ آج بھی کام میں اپنے خلافت کے دور سے کر رہا ہوں تو مجھے بہت الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ باپا ایسی پاک پاک ہستیوں کو کوئی بہت الزام ٹھہرائے سوائے اللہ کی لعنت کے مستحق ہونے کا کوئی بات، سوائے اللہ کی لعنت کے مستحق ہونے کا کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، خلفائے راشدین، مہدیین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین جو اللہ کے رسول کے زمانے مبارک سے ہدایت کے سرٹیفکیٹ پا چکے ہیں، ان کے بارے میں ہم غیر ہدایت یافتہ کیسے کہہ سکتے؟ ان کی عظمت، ان کی بزرگی کے علاوہ اور ان کے حق میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور یہی ہمارا آپ کا امت مسلمہ کا حق بنتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پہ آگ لگائی گئی، آپ کا قتل کیا گیا، آپ کی بیوی نائلہ کی انگلی کٹی، بچانے آئی تو تلوار کی دھار انگلی پر پڑی تو انگلیاں کٹ گئی، پیچھے ہٹی، ان بلوائیوں نے پھر اپنے سے ان کو بھی لات اور کے غصے سے پیٹا، زورات لوٹے اور کہا جب یہ خلیفہ صحیح نہیں تھا تو اس کا مال لوٹ لو، یہ خلیفہ بیت المال کا مالک تھا، وہ بھی مال لوٹ، بیت المال بھی لوٹا۔ ان بلوائیوں کی آنکھوں میں مربوط نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی، اور اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مظلومانہ ختم ہوا، شہادت پائی۔ ایسے لوگوں ظالموں کے حق سے میرے دوستوں بھائی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوص و پیدر کے خلوص و وفا کے پیدر تھے، اور انہوں نے ان ایام میں بھی جب آپ کی طرف آپ کے خلاف آندھیاں اور طوفان اٹھے ہوئے تھے، آندھیاں چل رہی تھی آپ کے خلاف، اس وقت بھی آپ نے اللہ کو ہمیشہ یاد کیا، اللہ کو برابر یاد کرتے رہے، نہ پاؤں میں تزلزل آیا، نہ دل میں کوئی خوف محسوس کیا، اور اعلان کیا کہ جو لوگ دنیا سے دنیا والوں سے ڈرتے ہیں وہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں بیٹھ سکتی، جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں دنیا کا کوئی خوف نہیں ہو سکتا۔ آج میرے دوستوں بھائی، ہمیں دنیا کی محبت ہے، دنیا کے خسارے کا خوف ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی محبت میں ذرا کمی ہے۔ نام تو اللہ کہہ لیتے ہیں، اپنے کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا خوف دل میں سمایا ہو، جواب دہی کا خوف سمایا ہو، کہ اس کے لیے ہم فکر آخرت کریں، ہم اس سے آزاد ہیں، بالکل آزاد۔ اور وہی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہی تھی کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو ایک سے کو اپنے پاؤں تلے کچل دے اور آخرت کو سنوار لے، کیونکہ آخرت
باقی رہنے والی ہے اور دنیا فنا ہونے والی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ نصیحت کی ہے اور نصیحت کی باتوں پر ہمیشہ عمل پیرا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت زبان سے تھی لیکن کردار اور عمل میں قرآن کی تصدیق تھی، سچی جو ہے عکس رکھتے تھے قرآن مجید کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر صبر کا، شکر کا، عفو و درگزر کا ایک شخص آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا، یمن سے آیا تھا، تلوار لے کھڑا تھا، اتفاق سے لوگوں نے دیکھ لیا، پکڑا، حاضر کیا گیا، پوچھا کیسے آئے؟ اس نے کہا میں آپ کے قتل کے ارادے سے آیا۔ بات کیا ہے؟ اسے ایک بات بتائی اور اس کا جواب حضرت عثمان غنی نے اسے دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، واپس یمن جاتا ہوں۔ تو کہا میں ایسے نہیں چھوڑ سکتا، تم ایک ضامن لا۔ اس امیر کو مارا، ایک ضامن لا کے پیش کیا، اس نے ضمانت دی، اس کا راستہ اس شرط پر چھوڑا کہ دوبارہ تم مدینہ میں قدم نہیں رکھنا۔ جان بخشی تو ہو جاتی ہے آپ کی سب، لیکن دوبارہ مدینہ میں قدم نہیں رکھنا، لیکن معاف نہیں کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عفو و درگزر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیوا تھا، جان دشمن کو بھی آپ نے معاف کیا۔ اور سب سے بڑا معافی کا اعلان تو مکہ میں حرم شریف میں ہوا، فتح مکہ کے، کہ جب لوگ سمجھ رہے تھے کہ ابھی گردنیں مار دی جائیں گی، ایک ایک ظلم و جرم کا بدلہ آج چکا لیا جائے گا، اہل مکہ فتح مکہ کے جس کو کہتے ہیں کفار قریش، اور آج ہمارے لیے کہیں جائے بنا نہیں۔ آپ نے تو پوچھا تھا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے میرے بارے میں؟ تو لوگوں نے ملتجی نگاہوں سے عرض کی کہ آپ شریف خاندان میں شریف کی اولاد ہیں، ہم آپ سے وفا کی امید رکھتے ہیں، ہم آپ سے جو ہے بخشش و کرم کی امید رکھتے ہیں، رحمت اور رافت کی۔ آپ نے فرمایا ضرورت مطلقہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ سب آزاد ہو، کسی پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی بدلہ کے ساتھ نہیں لیا جائے گا، تاریخ دوہرائی نہیں جائے گی، ظلم کا بدلہ ظلم سے لیا جائے گا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خصوصیات کے یہ لوگ بہترین عکس تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ان کو عطا کیا تھا۔ آپ ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو ختم ہونے والی نہیں۔ بیان سے باہر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایک بات عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حوالہ دے رکھا ہے کہ جب اسلام کو ضرورت پڑی تو میں نے دل کھول کر کے اللہ کے نام میں اللہ کے نام کے جیسے اس طرح کا حوالہ باغیوں کو دیا۔ جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا تو 940 گھوڑے اونٹ 940 گھوڑے اونٹ ماں صاحب سامان کے 5.5 کلو اشرفی سکہ اور 60 گھوڑے ماں صاحب سامان کرنے غزوہ تبوک میں دیا تھا۔ یہ سارے مناقب اور ساری خصوصیات اس لیے آپ نے بتائی ہیں کہ کچھ تو دل میں رہا ہے، کچھ تو بات آئے، کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہم کیا قدم اٹھا رہے ہیں، لیکن نہیں، اللہ نے جو مقدر کیا تھا وہ پیش آیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جامع شہادت نوش فرما گئے اور دنیا میں اپنا نام چھوڑ گیا۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے مقام پہنچا۔ میرے دوستوں بھائیوں، ہم صحابہ کرام کے اسوہ اور طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسے ہولناک مناظر میں آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا گھر گھرا ہوا تھا۔ صحابہ کرام کچھ لوگ سربکف تلوار لے کر بیٹھے ہوئے تھے نماز کے لیے، اور آپ ان کو برابر روک رہے تھے نماز کے بعد بولنے لگے کہ ایسا نہیں، جواب نہ دو، قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ۔ لیکن پھر تلاوت میں مشغول ہوئے، روزے سے تھے
اور یہ بھی بتلایا کہ آج میری شہادت کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اے آپ افطار میرے ساتھ کرنا، افطار میرے ساتھ کرنا. اور بتا دیا اس خواب کی تعبیر ہے کہ آپ کو شہید کر دیں. جناب شہادت پیش ہے. اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام پر پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوا اور اعلیٰ مقام پا کر اللہ سے خوش ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات جو بھی بیمار ہیں اور پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو اور ان کی بیماریوں کو شفا